شہید کربلا ہے یہ، رسول کی دعا ہے یہ۔ صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین منی وانا من الحسین۔ محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على رسول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد۔ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین، ورحمۃ اللہ علی محبیہم اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم واعداء اللہ من یوم ظلمہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ صلوات۔ عزیزان گرامی قدر، یہ مجلس شب عاشور ہے، اور شب عاشور میں حسین ابن علی کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ خدا کی پہچان، خدا کی بندگی، خدا کی عبودیت کا میسیج ہے۔ شب عاشور ایک شب عبادت کی مہلت طلب کی تاکہ کائنات انسانیت کو غرض خلقت بشر کی طرف متوجہ کیا جا سکے، کیونکہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی بندگی پروردگار ہے۔ بندہ اس وقت تک ہی بندہ ہے جب تک اس کے وجود میں بندگی پائی جاتی ہے، اور عبد اس وقت تک ہی عبد ہے جب اس کی حیات کی سانسوں میں عبدیت موجود ہوتی ہے، یعنی عملی طور پر غلامی پائی جاتی ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو مالک تصور نہیں کرتا ہے بلکہ اپنی جان، اپنی مال اور اپنی اولاد کا کسی کو مالک سمجھتا ہے، اور جسے مالک مانتا ہے اسے خالق بھی مانتا ہے، اور جو مالک ہے اور خالق ہے وہی معبود بھی ہے اور وہی مسجود بھی ہے، وہی لائق بندگی ہے، وہی لائق پرستش ہے۔ سورہ مبارکہ ملک کے آغاز میں کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ۔ بابرکت ہے وہ اللہ کہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ، وہ اللہ وہ ہے کہ جو خالق ہے موت کا اور حیات کا۔ تو سورہ ملک کی ان ابتدائی آیات میں پہلے مالک ہونے کا اعلان کیا، پھر قادر ہونے کا اعلان کیا،
اور پھر خالق ہونے کا اعلان کیا۔ تو وہ ایک ذات ہے کہ جو مالک بھی ہے، خالق بھی ہے اور قادر مطلق ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کی احدیت، اس کی سمدیت، اس کی ازلیت، اس کی ابدیت، اس کا علیم ہونا، اس کا حکیم ہونا، اس کا معبود و مسجود ہونا، تسلیم کرنا، اسے ماننا کتنا ضروری ہے۔ پروردگار عالم نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، چاند کو چاندنی دی، سورج کو روشنی دی، دن کا اجالا خلق کیا، رات کا تاریک پردہ خلق کیا۔ یہ لیل و نہار، یہ شام و سحر، یہ شب و روز، یہ بدلتے ہوئے موسم، یہ محلات، یہ باغات، یہ آسائشات، یہ جمادات، یہ نباتات، یہ حیوانات، یہ ساری کی ساری کائنات اور کائنات کا ہر ذرہ وجود پروردگار کی ایک دلیل ہے۔ میں نے سرنامہ سخن جس آیت کو قرار دیا، یہ آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے۔ ارشاد رب کائنات ہو رہا ہے، ما ننسخ من آیت او ننسہا۔ پاک پروردگار اپنے مطہر اور مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ما ننسخ من آیت، کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں، او ننسہا، یا اسے فراموش کروا دیتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی آیت ہو اور وہ آیت پروردگار عالم منسوخ کر دے تو کان نأت بخیر منہا، پھر ہم ایک بہتر آیت، ایک اور آیت لے کر آتے ہیں جو اس پہلی آیت سے بھی بہتر آیت ہوتی ہے۔ او مثلہا، یا کم از کم وہ اس جیسی ہوتی ہے۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر شے پر قدرت کاملہ رکھتا ہے؟ اللہ آیت کو بھیجتا ہے اور پھر اس آیت کو اگر منسوخ کر دیتا ہے تو اس کی جگہ پر دوسری آیت بھیجتا ہے، اور آیت کہتی ہے کہ وہ جو دوسری آیت آتی ہے وہ اس پہلی آیت سے بہتر ہوتی ہے، او مثلہا، یا کم از کم اس جیسی ہوتی ہے۔ یہ آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت کا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آیات الہیہ کی، آیت کا لغوی ترجمہ ہے نشانی۔ لغوی ترجمہ کیا ہے آیت کا؟ نشانی، نشانی۔ جو آیات الہیہ ہیں ان کی دو قسمیں ہیں، عمومی آیات، خصوصی آیات۔ اور جو خصوصی آیات ہیں ان کی پھر دو قسمیں ہیں، ظاہری آیات، باطنی آیات۔ اور جو ظاہری آیات ہیں ان کی پھر دو قسمیں ہیں، ناطق آیات، صامت آیات۔ عمومی آیات سے مراد وہ تمام آیات ہیں کہ جو وجود پروردگار کا پتہ دیتی ہیں، جو اللہ کے اللہ ہونے کا نشان قرار پاتی ہے، جو اس بات کی نشانی ہے کہ کوئی ان کا خالق ہے، اگر ان کا وجود ہے تو کوئی ہے کہ جس نے انہیں خلق کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے کائنات کا ہر ذرہ آیت الہی ہے عمومی طور پر۔ عمومی آیات میں کائنات کی تمام چیزیں آ گئیں، صحراؤں کے ذرے بھی آ گئے، دریاؤں کے قطرے بھی آ گئے، درختوں کے پتے بھی آ گئے، کیونکہ یہ سب بھی بتاتے ہیں کہ اب اگر نباتات پہ ہریالی کا حسن آتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی قدرت ہے۔ اگر پتھروں کے اندر چونٹیوں کو رزق ملتا ہے تو کوئی ایسا قادر پروردگار ہے کہ جو بغیر وسیلے کے وہاں رزق پہنچانے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو وہ پتھر بھی آیت الہی ہے،
اور اس پتھر کے پیٹ میں جو چیونٹی ہے وہ بھی آیت الہی ہے، اور اس چیونٹی کے دہن میں جو رزق ہے وہ بھی آیت الہی ہے۔ آسمان آیت الہی، چاند آیت الہی، سورج آیت الہی، یہ بار بہار، خشک تر، حجر شجر، دریا سمندر، خضر سکندر، عرض سما، ہوا فضا، دشت صحرا، بہتے ہوئے دریا، یہ دریاؤں میں موجوں کی روانی، یہ بادلوں سے برستا ہوا پانی، یہ سب اپنے مقام پر آیات الہیہ ہیں۔ اس لیے کہ بادلوں کا وجود پتہ دیتا ہے کہ کوئی خالق ہے کہ جو انہیں ہواؤں کی دوش پر پرواز کی طاقت عطا کرتا ہے، اور پھر یہ اس کی مشیت ہی سے برستے ہیں، ہر جگہ نہیں برستے ہیں۔ تو کوئی خالق ہے، ان ہواؤں کا کوئی خالق ہے، فضاؤں کا کوئی خالق ہے، زمین کا کوئی خالق ہے۔ زمین کا اتنا وسیع و عریض جو فرش بچھا ہوا ہے یہ بتا رہا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے۔ تو زمین اللہ کی ایک آیت ہے، اللہ کے اللہ ہونے کا نشان ہے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ کوئی اس کا خالق ہے۔ آسمان کا شامیانہ اللہ کی آیت ہے، یہ بغیر ستونوں کے اور بغیر کسی سہارے کے جو اتنا بڑا آسمان کا شامیانہ کھڑا ہوا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ کوئی ایسا قادر پروردگار ہے کہ جو ظاہری وسیلوں اور ستونوں کے بغیر بھی ایسے مضبوط شامیانے کو قائم رکھ سکتا ہے۔ تو یہ آسمان اپنے خالق و مالک اور اپنے معبود کا پتہ دے رہا ہے، یہ زمین کا اتنا وسیع و عریض جو فرش بچھا ہوا ہے یہ اپنے معبود کی خبر دے رہا ہے، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ سمندروں کے اندر جو موجوں کی روانیاں ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اتنا بڑا پانی کا ذخیرہ کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی خالق و مالک ہے اور کوئی معبود ہے اور کوئی پروردگار ہے۔ پھلوں کا خالق بھی وہی ہے اور ان کے اندر جو ذائقے ہیں ان کا خالق بھی وہی ہے، اور ان کے اندر جو قدرت و توانائی ہے اس کا خالق بھی وہی ہے، ان زمینوں کا خالق وہی ہے۔ تو عمومی طور پر یہ سب آیات الہیہ ہیں۔ قرآن نے آواز دی اور کہا اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ لآیات، یہ سب کی سب آیات ہیں مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان عقل ہیں۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بالتحقیق ایک ان زمینوں اور آسمانوں کی تخلیق میں، ان کو پیدا کرنے میں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، یہ دن اور رات کے عدل بدل میں، دن اور رات کے ایک دوسرے کے آگے اور پیچھے آنے اور جانے میں، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، اور وہ کشتیاں کہ جو سمندروں میں چلائی گئی ہیں، ان کشتیوں کے چلنے میں، بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ، کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہیں، وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور وہ پانی کہ جو اللہ آسمانوں سے نازل کرتا ہے اس پانی میں، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وہ پانی کہ جو برسنے کے بعد مردہ زمینوں کو ایک نئی زندگی دیتا ہے، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین پر پھیلے ہوئے چوپاؤں کے وجود میں، وَالتَّصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں ان ہواؤں کے چلنے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور یہ جو زمینوں اور آسمانوں کے بیچ میں بادل خالق نے معلق کر رکھے ہیں، ان بادلوں کے لٹکنے میں لآیات، اللہ کی نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، مگر ان لوگوں کے لیے کہ جو صاحبان عقل ہیں۔ جو صاحبان عقل ہیں، یہ ہے عمومی آیات کہ جو اپنے مقام پر اپنے خالق و مالک اور اپنے معبود کا پتہ دے رہی ہیں، اس کا نشان بن رہی ہیں، اس کے لیے نشانی ہیں، اس کا تعارف کروا رہی ہیں، اس کی طرف متوجہ کر رہی ہیں۔
کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی معبود ہے، کوئی مسجود ہے، کوئی پروردگار ہے جو احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ وہ یکتا ہے، اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اپنی صفات میں بھی یکتا ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے۔ کیا بات، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس کا کوئی ساجھی نہیں ہے، اس کی کوئی مثل اور مثیل نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اسے کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے، وہ نظر نہیں آتا، نہ نگاہ کی بصارت اس کا احاطہ کر سکتی ہے، نہ فکر و خیال کے طائر کی پرواز اس تک جا سکتی ہے۔ وہ پروردگار گنتی کے عدد میں نہیں آتا ہے، وہ تصور و تخیل میں محدود نہیں ہوتا ہے۔ وہ اللہ ہے اور وہ رب الارباب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ عالمین کا خالق ہے، تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ پھر وہ ازلی ہے، ابدی ہے، سرمدی ہے، قدیم ہے، قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، مسجود ہے، علیم ہے، حکیم ہے، کریم ہے، محسن ہے، مہربان ہے، لطیف ہے، رؤوف ہے، رشید ہے، کیا بات، ماشاءاللہ، حی ہے، مرید ہے، متکلم ہے اور صادق ہے۔ لطف کی بات تو یہ ہے کہ وہ علیم ایسا ہے جو علم کا بھی خالق ہے، کیا بات، اور حکیم ایسا ہے کہ جو حکمت کا بھی خالق ہے، کریم ایسا ہے جو کرم کا بھی خالق ہے، اور قدیم ایسا ہے جو قدامت کا بھی خالق ہے، قادر ایسا ہے جو قدرت کا بھی خالق ہے، مرید ایسا ہے جو ارادے کا بھی خالق ہے، متکلم ایسا ہے جو کلام کا بھی خالق ہے، اور صادق ایسا ہے جو صداقت کا بھی خالق ہے، مختار ایسا ہے جو اختیار کا بھی خالق ہے، اور حی ایسا ہے کہ جو حیات کا بھی خالق ہے۔ وہ حی ایسا ہے کہ جو حیات کا بھی خالق ہے۔ تو کائنات میں یا عالم رنگ و بو میں یا ارض و سما وما بینہما جو مخلوقات کا ایک سلسلہ ہے، ہر مخلوق، ہر موجود، ہر ذرہ، اس کی قدرت، اس کی کبریائی، اس کی خالقیت و مالکیت اور اس کی معبودیت کی نشانی ہے۔ ایک تو عمومی آیات ما ننسخ من آیت او ننسہا، اور دوسری خصوصی آیات ہیں۔ عمومی آیات وہ ہیں جو اس کے وجود کو ثابت کرتی ہیں، جو اپنے وجود سے دلیل بنتی ہیں اس کے ہونے کی، جو اس کی طرف متوجہ کرتی ہیں، تو یہ عمومی آیات ہیں۔ خصوصی آیات وہ ہیں کہ جو صرف اس کا پتہ نہیں دیتی بلکہ اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بتاتی ہیں۔ وہ خصوصی آیات ہیں۔ خصوصی آیات صرف اللہ کے وجود کو ثابت نہیں کرتی بلکہ وہ اللہ تک جانے کا راستہ بتاتی ہیں، وہ رشد کرتی ہیں، وہ رہنمائی کرتی ہیں خدا کی طرف، مقصد تخلیق کی طرف۔ اور وہ خصوصی آیات کہ جو مقصد تخلیق کی طرف متوجہ کرتی ہیں، ان کی پھر دو قسمیں ہیں۔ صامت آیات، ایک تو ظاہری آیات اور باطنی آیات ہیں۔ خصوصی آیات میں باطنی آیت عقل ہے، چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی ہے، مگر رشد و رہنمائی خدا کی طرف کرتی ہے۔ عقل کا کام ہی یہ ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی کہ یہ جتنی عمومی آیات ہیں، یہ آیات ہیں اپنے مقام پر یا نہیں ہیں؟ اپنے مقام پر آیات ہیں نا،
آیات ہونے کے باوجود اللہ کہتا ہے یہ آیات بنتی ہیں اس کے لیے جن کے پاس عقل ہوتی ہے. کیا بات، کیا بات، باطنی آیت عقل ہے. عقل خدا کی طرف متوجہ کرتی ہے، خدا کو ثابت کرتی ہے اور خدا کے راستے پر چلنے کا تقاضا کرتی ہے. عقل وہ آیت ہے، یعنی ہادی ہے، رہبر ہے، رہنما ہے. کہتی ہے طاغوت کے راستے کو چھوڑو، خواہشات حیوانی کے راستے کو چھوڑو، نفس امارہ کے راستے کو چھوڑو، صراط مستقیم پر آؤ، الہی ہدایتوں پر آؤ، اللہ کے راستے پر چلو. یہ عقل کا تقاضا ہے. اگر عقل بالغ اور کامل ہو جائے تو پورا معاشرہ جنتی ہو جائے گا. یہ معاشرے کے اندر جتنے فتنے ہیں اور جتنے فسادات ہیں اور جتنی خرابیاں ہیں یہ عقل کی کمزوری کا نتیجہ ہے. عقل ایک مستقل عنوان ہے اور اس پر جناب امیر المومنین امام المتقین سرکار علی علیہ السلام نے بہت زیادہ کلام فرمایا. عقل ہے کیا؟ اس منزل پر رک کر عقل کی تعریف قول معصوم سے آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مولا عقل کیا ہے تو امام نے عقل کی تعریف کی. امام فرماتے ہیں ما عبد بہ الرحمن وقت سے ببہل جنان. عقل یعنی انسان کے اندر پائی جانے والی وہ قوت کہ جو اس سے رحمان کی بندگی کروائے، اللہ کی اطاعت کروائے اور اسے جنت میں پہنچنے میں کامیابی عطا کرے، اسے جنت تک پہنچائے. عقل بندگی پروردگار کی طرف لے کر جاتی ہے، ابدیت کا پیغام دیتی ہے، یعنی مقصد تخلیق انسان کی طرف متوجہ کرتی ہے. عقل کا یہ پیغام. عقل باطنی آیت ہے اور جو ظاہری آیات ہیں ان کی پھر دو قسمیں، ناطق اور صامت. صامت وہ آیات ہیں کہ جنہیں پروردگار عالم نے اپنی الہی اور آسمانی کتابوں میں اتارا، صحیفوں میں اتارا. تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن مجید میں جو آیات ہیں یہ اللہ کی خصوصی صامت آیات ہیں کہ جو خدا کے وجود کو بھی ثابت کرتی ہیں اور بندے کو خدا کی طرف جانے کا راستہ بھی بتاتی ہیں. ناطق آیات، یہ جو صامت آیات ہیں یہ خود خاموش رہتی ہیں، انہیں پڑھ کر ہدایت لی جاتی ہے. ناطق آیات وہ آیات ہیں کہ جو بول کر ہدایت کرتی ہیں. ناطق آیات وہ ہیں کہ جو بول کر اللہ کے وجود کو بھی ثابت کرتی ہیں اور اللہ تک جانے کا راستہ بھی دکھاتی ہیں. ان آیات کو ناطق آیات کہا جاتا ہے. ناطق آیات اللہ نے انبیاء کی صورت میں، رسولوں کی صورت میں اور ائمہ معصومین کی صورت میں بھیجی. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بھیجی ہوئی ناطق آیت، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سرکار ختم مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بھیجی ہوئی یہ سب ناطق آیات ہیں. اور پھر انہی ناطق آیات میں جناب سیدہ صدیقہ کبریٰ معصومہ عالم شہزادی کونین بنت رسول ثقلین مادر حسنین جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ اللہم صلی اللہ انہی ناطق آیات میں امیر المؤمنین، امام المتقین، یعصوب الدین، رئیس العارفین، سید الموحدین، مولود کعبہ، زوج بطول، نفس رسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اور جناب امیر سے مولا مہدی تک یہ پاک و معصوم 12 کے 12 امام اللہ کی بھیجی ہوئی ناطق آیات ہیں. اللہ کا قانون یہ ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا، کہ جب ہم اپنی کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا فراموش کراتے ہیں تو نأت بخیر منہا دوسری آیت لاتے ہیں
جو اس سے بہتر ہوتی ہے، اور مثلہا یا کم از کم اس جیسی ہوتی ہے، یعنی پہلی آیت سے بھی بہتر آیت بھیج دیتے ہیں یا کم از کم اس جیسی آیت بھیج دیتے ہیں۔ تو اللہ نے جو 1,24,000 نبی بھیجیں، ان 1,24,000 نبیوں میں 313 رسول ہیں، 5 اولو العزم ہیں، 1 خاتم ہے، 1 خاتم ہے۔ ان 1,24,000 انبیاء میں جو 313 رسول ہیں وہ باقی انبیاء سے بہتر ہیں، اور جو 313 رسول ہیں ان میں جو 5 اولو العزم ہیں وہ باقی رسولوں سے بھی افضل ہیں، اور پھر ان 5 میں جو 1 خاتم ہے، اور حبیب خدا ختم الانبیاء بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد مولی محمد، جو 1 خاتم ہے جس پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے۔ سرکار ختم مرتبت رسول اعظم رسول ثقلین سلطان انبیاء نبی الانبیاء پر نبوت اور رسالت ختم ہے، یہ آخری نبی ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، یہ ان جو 4 باقی اولو العزم ہیں یہ ان سے بھی بہتر اور افضل ہیں۔ تو قانون تو یہ ہے، جو آیات انبیاء میں آیت رفیہ ہے، آیت جلیلہ ہے، آیت کبریٰ ہے، آیت عظمیٰ ہے، سرکار ختم مرتبت سے بہتر تو پوری کائنات میں کوئی آیت نہیں ہے۔ خدا کے بعد اس پوری کائنات میں افضل ترین ذات مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ کے بعد دوسرے نمبر پر اس پوری کائنات میں جو اشرف ترین ذات، عرفہ ترین ذات، بلند ترین ذات، بالا ترین ذات، اعلیٰ ترین ذات، افضل ترین ذات ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے، کہ جسے خالق نے کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا، کبھی سید المرسلین کہا۔ کیا بات، کیا بات، اسے نبی الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید الانبیاء بنایا، سلطان انبیاء بنایا، سلطان کونین بنایا، وجہ تخلیق کون و مکان بنایا، باعث تخلیق ارض و سما بنایا، مصداق لولا کلمہ خلقت الافلاق قرار دیا، اور کہا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، کہ اے میرے محمد، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اگر تجھے خلق کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کا کوئی ذرہ خلق نہ کرتا۔ تو اب اللہ کے قانون کے بعد جب اللہ مصطفیٰ جیسی آیت کو واپس بلا، تو کیونکہ مصطفیٰ سے بہتر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر مصطفیٰ کی جگہ پر جو آئے اس میں مصطفیٰ کا علم بھی ہونا چاہیے، مصطفیٰ کا کرم بھی ہونا چاہیے، اس میں مصطفیٰ کی سخاوت بھی ہونی چاہیے، مصطفیٰ کی صداقت بھی ہونی چاہیے، مصطفیٰ کی شرافت بھی ہونی چاہیے، مصطفیٰ کا زہد بھی ہونا چاہیے۔ یعنی ضروری ہے کہ مصطفیٰ کی جگہ لینے والا کمالات مصطفیٰ کو اپنے دامن میں رکھتا ہو۔ حیدری، اور مصطفیٰ نے ہی اسے اپنے در سے علم کی خیرات دی ہو، کرم کی خیرات دی ہو، بلکہ زبان چسا چسا کے اپنے کمالات اس میں منتقل کیے۔ اور مجھے پوری کائنات میں ایک ہستی ایسی نظر آئی، اور وہ ہیں سید الموحدین علی ابن ابی طالب، جو یہ کہتے ہیں کہ میں رسول کی گود میں پروان چڑھاؤں۔ علی کعبے میں آئے تو استقبال پیغمبر نے کیا، ہاتھوں پہ رسول نے اٹھایا، اور علی کی پہلی غذا لعاب رسول ہے۔ علی نے اپنی زبان دہن رسالت میں دی ہے، اور زبان رسالت کو چوسا ہے، اور علم نبوت کے تمام چشموں سے سیراب ہونے کے بعد زبان پیغمبر کو چھوڑا ہے۔
اور کبھی یوں کہا کہ زقنی رسول اللہ زقن زقا، کہ مجھے تو اللہ کے رسول نے علم بھرایا اس طرح کہ جس طرح پرندہ اپنی چونچ سے اپنے بچے کو غذا دیتا، اور کہا کہ مجھے بچپن ہی میں میرے نبی نے، کہ جو میرے استاد میرے معلم ہیں علی کہتے ہیں کہ میں مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، مصطفیٰ میرے استاد ہیں، میرے آقا ہیں، میرے معلم اور میرے مربی ہیں، میری تربیت مصطفیٰ نے کی ہے، مجھے علم مصطفیٰ نے دیا ہے، اور مجھے علم کے 1000 باب دیے، اور ہر باب سے علم کے 1000 باب میں نے خود پیدا کیے۔ کیا کہنے؟ صلوات صلی اللہ محمد والے محمد۔ یہ ناطق آیات ہے، ناطق آیات، اور ناطق آیات کا پیغام کیا ہے؟ وہ اللہ کا تعارف بھی کرواتے ہیں اور اللہ تک جانے کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ عمومی آیات صرف وجود خدا کی نشاندہی کرتی ہیں، لیکن خصوصی آیات باقاعدہ خدا کا تعارف پیش کرتی ہیں، خدا کے لیے دلائل اور براہین فراہم کرتی ہیں، اور خدا تک جانے کا راستہ بتاتی ہیں۔ یہ جتنی بھی آیات ہیں، ان تمام آیات کی چھوڑی ہوئی ہدایات اور ارشادات کو صبح قیامت تک محفوظ کرنے کے لیے حسین نے شب عاشور اہتمام کیا۔ شب عاشور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ مجلس شب عاشور ہے۔ شب عاشور اور روز عاشور آدم سے لے کر خاتم تک اللہ کی بھیجی ہوئی 1.25 لاکھ آیات کی ہدایات کو محفوظ کرنے کی یاد ہے۔ حسین نے محفوظ کیا صبح قیامت تک کے لیے۔ اگر حسین محفوظ نہ کرتے، اور ایسے ہی محفوظ نہیں ہو گئی، بھرا گھر دیا حسین نے، اپنا بھرا گھر دیا، اپنے بچے قربان کیے، بہنوں کی ردائیں دی، اجرکم اللہ۔ شب عاشور کا سفر مدینے سے شروع ہوا تھا نا۔ 28 رجب کو حسین ابن علی نے مدینہ چھوڑا، اور جب میرے مولا نے مدینہ چھوڑا تو وداع آخر کے لیے نانا کی قبر پر بھی گئے تھے، ماں زہرا کی قبر پر بھی گئے تھے، بھائی حسن کی قبر پر بھی گئے تھے۔ جب نانا کی قبر پر پہنچے تھے تو نانا کو سلام کیا اور کہا کہ نانا اپنے حسین کا سلام قبول کیجئے۔ نانا، اب آپ کی امت نے آپ کا شہر چھوڑنے پر مجبور کر دیا، آپ کا روزہ اور آپ کا جوار چھوڑنے پر مجھے مجبور کر دیا۔ نانا، اپنے پاس قبر میں مجھے بلا سکتے ہیں؟ قبر سے آواز آئی، حسین اگر کربلا آباد نہیں کرو گے تو نبیوں کی محنتیں کیسے محفوظ ہوں گی؟ اللہ کا دین کیسے محفوظ ہوگا؟ قبر رسول کو خدا حافظ کہا، پھر بھائی حسن کی قبر کی طرف گئے، پھر ماں زہرا کی قبر کی طرف گئے۔ راوی کہتا ہے کہ نانا کی قبر کو خدا حافظ کہنے کے بعد حسین جب بھائی حسن کی قبر کی طرف جا رہے تھے تو ایسے قدم جما کے رکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو، لیکن جب حسین چلے ہیں نا ماں فاطمہ کی قبر کی طرف تو ایسے دوڑ کر گئے جیسے چھوٹا بچہ دوڑ کے ماں کی گود میں جاتا ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ حسین جب پہنچے نا اپنی ماں کی قبر پر تو جا کے سلام کیا، مادر گرامی حسین کا سلام قبول کیجیے۔ السلام علیکم یا امہ، اے مادر گرامی حسین کا سلام لیجیے۔ ایک مرتبہ قبر زہرا سے آواز بلند ہوئی، وعلیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو، اے ماں کے پردیسی تجھ پر بھی ماں کا سلام ہو۔ عزادارو، قبر زہرا کو خدا حافظ کہا، 28 رجب کو مدینہ چھوڑا، 3 شعبان کو مکہ پہنچے۔ شعبان، رمضان،
شعبان، رمضان، شوال، ذی قعد، یہ 4 مہینے اور ذی الحج کا پہلا ہفتہ مکے میں گزارا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا حرم الہی کی ایک حرمت ہے، اس حرمت کو غیر مسلم بھی سمجھتے تھے، کشت و خون اور قتل و غارت سے اس کی حرمت کی وجہ سے پرہیز کیا جاتا تھا، لیکن حاکم پلید نے جب حرم الہی میں اور احرام حج میں حسین کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تو میرے مولا نے کعبۃ اللہ کو یہ کہہ کر خدا حافظ کہا کہ اللہ کے گھر میں تیری حرمت پر آنچ نہیں آنے دوں گا، میں جا کے کوئی جنگل آباد کر لوں گا لیکن تیری حرمت پائمال نہیں ہونے دوں گا۔ حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا، حرم الہی کو خدا حافظ کہا، بطول زادیوں، رسول زادیوں، مستورات اور بچوں کو ساتھ لے کر مکے سے روانہ ہوئے۔ عراق کا سفر ہے، منزلوں پہ منزلیں طے کرتے ہوئے کربلا میں پہنچتے ہیں۔ 2 محرم کو حسین کی سواریاں کربلا میں اتری ہیں۔ جب کربلا پہنچے تھے نا اور جناب زینب عالیہ کو جب کربلا کی سرزمین پر اتارا گیا اور ایک مشت خاک علی کی بیٹی نے لی اور اسے سونگھا تو کہا فضہ جلدی سے میرے بھائی کو بلا کے لاؤ۔ حسین آئے تو کہا بھیا حسین جلدی سے کہیں لے چلو، یہاں سے نکل چلو، اس خاک سے اور اس مٹی سے تو مجھے تمہارے لہو کی بو آ رہی ہے۔ کہا بہن یہی وہ جگہ ہے جہاں کا ہم نے وعدہ کیا ہوا تھا، یہیں ہماری قبریں بنیں گی، یہیں ہمارے لاشیں گریں گے۔ خیام نصب ہو گئے، فرات کے کنارے بطول زادیوں کے خیمے نصب تھے۔ ابن زیاد نے لشکر پہ لشکر بھیجنا شروع کیے۔ 4 محرم تک افواج یزید کی بہت بڑی تعداد تھی جس نے بطول زادیوں کو اور رسول زادے کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ زہرہ زادیوں کے خیمے ہٹانے کا حکم آ گیا۔ عباس جری علی کا علی بیٹا ہے نا، ایک مرتبہ 30,000 کے لشکر کے سامنے آ کر عباس کھڑے ہوئے اور کہا عباس کے ہوتے ہوئے تم میں یہ جرت کہ زہرہ زادیوں کے خیمے ہٹانے کی بات کرتے ہو۔ ایک مرتبہ زینب نے پیغام بھیجوایا، یہ میرے شیر کو کس نے چھیڑا، عباس کو بلوایا جائے۔ بہن اور بھائی حسین و زینب کا پیغام ملا، عباس واپس آئے۔ حسین نے کہا جنگ کی ابتدا ہماری طرف سے نہیں ہونی چاہیے، عباس خیموں کو پیچھے کر دو۔ یہ بستی کربلا 8 دن میں آباد ہوئی ہے۔ 7 محرم کو جو پانی تھا ختم ہو گیا، اس طرف سے پانی بند ہو گیا، چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں۔ 8 محرم کا دن قیامت کا دن گزر گیا، رات گزر گئی۔ 9 محرم کا دن آ گئی شب عاشور، دشمن کی صفوں سے طبل جنگ بجتا، ایک پیغام بھیجا جاتا ہے ہمیں 1 شب کی مہلت دو، ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کی بندگی کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے خیموں میں ذکر خدا ہوگا، حالانکہ حسین کی تو ہر رات عبادت الہیہ میں گزرتی ہے، مگر شب عاشور اپنی زندگی کی آخری رات حسین عبادت کر کے میسج دینا چاہتے ہیں کہ میں قربانی سے پہلے کائنات انسانیت کو متوجہ کر رہا ہوں مقصد تخلیق کی طرف، کہ میرا کام جہاں خدا کا تعارف کروانا ہے وہاں خدا تک جانے کا راستہ بھی بتانا ہے۔ یہ تمہیں خدا تک سجدے لے کر جائیں گے، بندگی لے کر جائے گی، عبادت لے کر جائے گی، ذکر خدا، دعا اور مناجات لے کر جائے گی۔ یہ شب عاشور حسین کا پیغام ہے عزادارو۔ ایک طرف بطول زادیوں کے خیمے، ایک طرف اصحاب حسین کے خیمے، شب عاشور، ایک شب آج کی شب ہے یعنی عاشور کی شب، اور ایک شب کل کی شب ہوگی شب 11۔ دونوں میں بڑا فرق ہے۔ آج کی رات رسول زادیوں کے سروں پر چادریں موجود ہیں، آج بطول زادیوں کے سہاگ موجود ہیں، آج ان کے لال موجود ہیں، آج ان کے خیمے آباد ہیں، مگر عزادارو ان بیبیوں نے شب عاشور جہاں عبادت کی ہے اصحاب حسین نے، اور بطول زادیوں نے جہاں بندگی پروردگار اور عبادت کی ہے وہاں ایک اور کام کیا ہے۔ بطول زادیوں نے خاص طور پر اپنی اپنی قربانی تیار کی ہے۔ عاشور کی شب ہر بی بی اپنی قربانی تیار کر رہی تھی۔ کسی خیمے میں زینب
آن محمد کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور اپنی قربانی تیار کر رہی ہے اور اپنے شہزادوں کو سبق پڑھا رہی ہے. تمہیں معلوم ہے نا تم حیدر کرار کے نواسے ہو اور تم جعفر طیار کے پوتے ہو. ہاشمی شجاعت تمہیں خون میں ملی ہے. کل تم نے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے ہیں. تم عباس جری کے بھانجے ہو. یہ لشکر یزید کو پتہ چل جائے کہ تمہاری تربیت کس نے کی ہے, تمہارے اندر وراثت میں جو شجاعت ہے وہ کس کی شجاعت اور کس کی بہادری ہے. علی کا لہو بولنا چاہیے. اور دیکھو کل تمہارا علی اکبر سے پہلے لاش آنا چاہیے. تمہیں پہلے جانا ہے. دوسرے خیمے میں ام لیلہ وہ اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. 18 سال کے علی اکبر کو لیا, خیمے میں اپنے سامنے بٹھایا اور جناب ام لیلہ کہتی ہیں علی اکبر دیکھو کل تم نے سب سے پہلے جانا ہے, فاطمہ کے لال پر قربان ہو جانا ہے, اللہ کے دین کو بچانا ہے. شجاعت کا اور قربانی کا سبق پڑھا رہی ہیں. لیلہ اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. ایک بیوہ ماں بھی ہے جو اپنے خیمے میں اپنی قربانی تیار کر رہی ہے. یہ کون سی بیوہ ماں ہے؟ یہ ام فروا ہے. یہ یتیم حسن شہزادہ قاسم کی ماں ہے. یہ بی بی اپنے خیمے میں اپنی قربانی تیار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ قاسم کل میری لاج رکھنا. قاسم تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک بیوہ ماں کے بیٹے ہو, اور قاسم تمہارے بابا کی آخری حسرت اور خواہش یہ تھی کہ کربلا میں تم نے حسن کی نیابت کرنی ہے, تم نے کل حسن کا جانشین بننا ہے, حسن کی جگہ پر اپنی قربانی پیش کرنی ہے. اور دیکھو تم نے علی اکبر سے پہلے جانا ہے, تم نے اون و محمد سے پہلے جانا ہے. اور کہا دیکھو قاسم میرا دل مطمئن نہیں ہوگا, ابھی جا کر آقا حسین سے اجازت بھی لے کر آؤ اور شہداء کی فہرست میں اپنا نام بھی لکھوا کے لاؤ. مجھے چین نہیں ملتا, میں کل کے دن کا انتظار نہیں کر سکتی, ابھی اور اسی وقت چلے جاؤ. شہزادہ قاسم اٹھے, مولا حسین کے خیمے میں آئے. کیا دیکھا کہ فاطمہ کا لال اپنے خیمے میں مصروف عبادت ہیں. مولا کے پہلو میں خاک پر ایک طرف 13 سال کا قاسم بیٹھ گیا, اس انتظار میں کہ چچا جان کی عبادت تمام ہو تو میں ہم کلام ہو جاؤں. جیسے ہی مولا حسین کی نماز تمام ہوئی دیکھا یتیم حسن بھتیجا قاسم پہلو میں بیٹھا ہے. کہا قاسم آدھی رات کا وقت ہے, رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہے, تمہاری ماں بھی بیوہ ہے, ماں کو اکیلا چھوڑ کے کیوں آ گئے ہو؟ بیوہ ماں کو اپنے شہزادوں کا بڑا سہارا ہوتا ہے, ماں کے خیمے میں رہو. کہا اماں ہی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. مادر گرامی کہتی ہیں کہ یہ بتائیے کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ حسین کہتے ہیں قاسم کل کا دن تو آنے دو, اتنی جلدی کیا ہے؟ کہا اماں کو چین نہیں ہے, وہ بار بار مجھے آپ کے پاس بھیج رہی ہیں, جب تک آپ اطمینان نہیں دلا دیتے اماں مطمئن نہیں ہوں گی. ایک مرتبہ حسین کی آنکھوں سے آنسو برس پڑے اور رو کر کہا کہ اتنا بتاؤ قاسم کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ کیفا عندک الموت, اے قاسم تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ شہزادہ قاسم کہتے ہیں احلی من العسل, شہد سے بھی زیادہ شیریں تصور کرتا ہوں اس جام کو. حسین رو کے کہتے ہیں قاسم تم اپنا نام پوچھ رہے ہو, ارے کل کے شہیدوں میں تو 6 مہینے کے علی اصغر کا نام بھی ہے. اجرکم اللہ عزادارو, شب عاشور کے مصائب کی آخری منزل لے رہا ہوں. قاسم اطمینان کے ساتھ پلٹے, ماں کے خیمے میں آئے, ماں کو تسلی دی, اماں مطمئن ہو جائیے, کل کے شہیدوں میں میرا نام موجود ہے. عزادارو, اصحاب حسین میں ایک نافع بن ہلال ہیں, یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین شب عاشور کبھی اپنے خیمے میں عبادت کرتے تھے اور کبھی اپنے خیمے سے باہر آ جاتے تھے, کبھی اصحاب حسین کے خیموں کے پاس اور کبھی بطول زادیوں کے خیموں کے پاس. ہو سکتا ہے کہ حسین کو یہ فکر کھا رہی ہو
کہ میں بار بار جا کر دیکھوں کہ زینب کے سر پہ چادر تو سلامت ہے، ام کلثوم کے سر پہ چادر تو سلامت ہے، ارے خیموں کو آگ تو نہیں لگی۔ میں کہوں گا مولا ابھی تو آپ خود موجود ہیں، ابھی تو عباس جری موجود ہیں، ابھی تو 18 سال کے علی اکبر موجود ہیں، ابھی تو زہیر اور حبیب موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے بطول زادیوں کے خیموں کی طرف کوئی میلی آنکھ سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ لیکن ہائے کل کا دن کیسا دن ہوگا جب 72 لاشیں زمین کربلا پر بکھر جائیں گے، ہائے وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی جب ایک بہن صرف 70 قدم کے فاصلے سے بھائی کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی۔ اجرکم اللہ، آخری فقرے عزادارو، آپ نے گریہ کیا، مجلس مساب ہوئی، آخری جملہ عزادارو۔ اصحاب حسین میں ایک نافع ہیں، یہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ رات کے 2 حصے گزر گئے، حسین نے اپنے خیمے کو ایک مرتبہ چھوڑا، خیمے سے باہر میرے مولا اکیلے چل پڑے۔ نافع کہتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ مولا اکیلے جا رہے ہیں تو میں مولا کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب میرے قدموں کی آہٹ کو فاطمہ کے لال نے محسوس کیا تو ایک مرتبہ پیچھے مڑ کر دیکھا، کہا نافع کہتے ہیں مولا چونکہ آپ اکیلے جا رہے تھے اس لیے میں پیچھے آ گیا کہ کہیں دشمن آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ نافع کہتا ہے میں امام کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، امام چلتے چلتے ایک مقام پر رک گئے اور رونے لگے، امام رک گئے اور رونے لگے، امام کی آنکھیں برس پڑیں، کچھ دیر توقف کے بعد پھر چل پڑے، ایک اور مقام پر رکے اور وہاں رک کر پھر رونے لگے، آنکھیں پھر برس پڑیں، مگر تھوڑے سے توقف کے بعد پھر چل پڑے۔ ایک نشیبی جگہ آ گئی، جب وہاں پہنچے نا تو وہاں پہنچنے کے بعد زمین کربلا پر حسین بیٹھ گئے۔ آخری فقرے عزادارو، حسین خاک پر بیٹھ گئے، حسین نے بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کیا، حسین اس طرح چیخ رہے ہیں کیا گویا کہ آسمان ہفتم تک آواز جا رہی ہوگی۔ نافع کہتے مولا آپ 3 مقامات پر آپ نے گریہ کیا، مولا یہ تیسرے مقام پر بیٹھ کر آپ ہچکیاں لے کر رو رہے ہیں، مولا یہ کون سی جگہیں ہیں؟ حسین کہتے ہیں پہلی جگہ وہ تھی جہاں میں نے کل قاسم کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں جمع کرنا ہے، کا دوسری جگہ جہاں میں تھوڑی دیر کے لیے رکا یہ وہ جگہ ہے جہاں کل میرا 18 سال کا علی اکبر سینے میں برچھی کھا کر زمین کربلا پہ آئے گا۔ کہ مولا یہاں تو آپ بیٹھ گئے، کہ نافع تجھے نہیں معلوم یہ وہ جگہ ہے جہاں میری گردن پر خنجر چلے گا اور میری ماں فاطمہ زہرا ابھی سے یہاں موجود ہے، میرے مقتل کو صاف کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے حسین تیری قتل گاہ کی صفائی کے لیے میں پہلے سے موجود ہوں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رسول کی دعا ہے یہ، صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ حسین و من